شاہ صاحب، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، ہمارا بارڈر ہے، آپ بہت کشیدہ ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں وہ کچھ بہتر ہوں گے؟ بدنصیبی ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہم سے اس طرح ناراض ہوا ہے جی کہ اس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں. جی پاکستان نے تو مقدور بھر کوشش کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جی کہ اپنی لمٹ سے باہر جا کے بھی کوشش کی کہ ان کی مہمان نوازی پراپر ہو جائے. جی ہم نے بہت کچھ کھویا ان کی مہمان نوازی کے جواب میں، کہ یہاں گن کلچر آ گیا، یہاں ہیروئن کلچر آ گیا، بہت کچھ کھویا ہم نے. جی ہم نے اپنی اکانومی کو اوور ٹیکس کیا. جی نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اپنی اکانومی ہلنا شروع ہو گئی. لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کو، کہ یہ مسلمان بھائی ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اور 800 سال پہلے مولانا روم نے کہا تھا جس سے نیکی کرو اس سے ڈسے جانے کی توقع رکھو. تو کچھ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار انہیں اگر کچھ عقل عطا فرما دے، جی اور وہ یہ ریئلائز کر لیں کہ جس کے بہکاوے میں آ کے جی وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں، وہ ان کا کبھی نہیں بنے گا، وہ کسی کا نہیں بنا آج تک. they will be used. They are being used. ٹھیک. شاہ صاحب، امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، فلسطین، غزہ، سوڈان، کشمیر، کیا ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کوئی لیڈر اٹھے گا جو ان کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرے گا؟ Do you think؟ مسلمانوں کی 14 سالہ ہسٹری یہی ہے کہ یہ اٹھے ہیں، ایک پیک کو گئے، وہاں سے پھر نیچے آ گئے، پھر اٹھے. یہ ان کا معاملہ زگزیگ میں اسی طرح چلا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج ملے گا، اور ضرور ملے گا. شاہ صاحب، سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جو سولر تھنڈر سٹارمز آ رہے ہیں وہ ہٹ کریں گے خاص طور پہ یورپ اینڈ امریکہ، جس سے جو ان کا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، مواصلاتی نظام، وہ بہت متاثر ہوگا. 1950 میں بھی ایسا ہوا تھا. تو میں دو سوالوں کو ساتھ میں جوڑ دیتی ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پریڈکشن ہے، فورکاسٹ ہے، تو 2030 تک، کیونکہ کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2030 تک دنیا کے نقشے پہ یورپ اور امریکہ نہیں دکھائی دیتا ان کے علم کے مطابق، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ارے ممالک عام طور پر نقشے سے مٹتے نہیں ہیں، تو شاید یہ کہنا تو اوور اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ وہ نقشے پر نہیں رہیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو طوفان اٹھتے ہیں جی اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں جی کہ کیوں ہمارا کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہوتا رہا کہ تو سمندر، اس میں سورج میں طوفان آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا سارا کمیونیکیشن ریڈیو ویوز پر منحصر ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے علم کے مطابق 2030 تک جو کہا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ they will not be on the map of the world. یہی میں نے عرض کیا کہ یہ کہنا شاید زیادتی ہو جائے ٹھیک ہے کہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے 2030 تک. جی ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2026 انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اگر آپ پرائرٹائز کریں، ٹاپ 3 چیزیں آپ جو پرومیننٹ دیکھتے ہیں، آپ کے علم کے مطابق کیا دکھائی دیتی ہیں؟ ہر آنے والا دن اکنامکلی تو پاکستان کے لیے اچھا ہوتا جائے گا، لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن پر تھوڑی ہمیں توجہ دینے ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کویسچنیبل ہونا. ٹھیک ہے. تو اس پر ہمیں توجہ دینا ہوگی. اکنامکلی تو پاکستان اوپر اٹھتا جائے گا، اور سال، سوا سال، 1.5 سال کے بعد پاکستان اکنامکلی بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جاتے جاتے آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی خاص میسج دینا چاہیں, اور میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ کا جو فرسٹ پوڈ کاسٹ تھا, بہت سے انڈیا میں جو موجود ہیں مسلمان, انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا, اور میں امانت سمجھتی ہوں کہ میں نے ان سے کمٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب سے کہیے کہ ہمارے لیے جو ہمیں مشکلات ہیں وہاں پر ہمارے لیے خاص الخاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کو آئے گا, ضرور مدد فرمائے گا, ان کی مشکلات دور ہوں گی. میری انہی سے استدعا ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے, اس لیے کہ ایک مضبوط پاکستان ان کی تکلیفوں کے خاتمے کی ضمانت ہے. انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے, اور ویسے بھی اگر آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں گی جی, تو انڈیا کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا, خود مختار ریاستیں بن جاتی ہیں, پھر یہ ایک ایک کر کے اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہیں, پھر ایک انڈیا بن جاتا ہے. جی, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس سے انڈیا گزرتا رہتا ہے. اچھا, تو اب 1947 سے یہ ایک ہندوستان بنا, جی, اب اسے ٹکڑوں میں تقسیم ہونا ہے, یہی اس کی تقدیر ہے. نیئر فیوچر شاہ صاحب, بڑی جلدی, بہت جلدی, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. 20 ٹکڑوں میں تقسیم.